بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں سلیس اور سہل زبان میں، تحصیل اور ترتیب رضا علی عابدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے۔ شیطان مقابلے پر آ گیا ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی یادگار تقریر ہے اور خطبہ قاسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب آپ اس تقریر کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں۔ اگر نبی ایسے طاقتور ہوتے کہ جن پر فتح پانا ممکن نہ ہوتا، اور ایسا اقتدار رکھتے جس پر کوئی زیادتی نہ کر سکتا، اور کسی سلطنت کے ایسے مالک ہوتے جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھکتیں اور پالان کسے ہوئے اونٹوں کی قطاریں سامنے حاضر ہوتیں، اور دور دور سے لوگ ان کی خدمت میں خراج یا درخواستیں لے کر آتے، تو دنیا والے بآسانی ان پر اعتبار کر لیتے اور کوئی ان کے آگے غرور نہ کر پاتا، اور لوگ ان کے خوف سے یا ان کے انعام کی لالچ میں ایمان لے آتے۔ لیکن اگر یوں ہوتا تو نیتیں صاف نہ رہتیں اور دنیا کی اور آخرت کی نیکیاں بڑھ جاتیں۔ اس لیے خدا نے چاہا کہ اس کے پیغمبروں کی تعلیم پر عمل، اس کی کتابوں کو سچا ماننا، اس کے سامنے خود کو معمولی سمجھنا، اس کے حکم کو ماننا اور اس کے آگے سر جھکانا، یہ سب صرف اللہ کے لیے ہو، جس میں کسی دوسرے کا ذرا سا بھی حصہ نہ ہو، اور جس قدر امتحان بڑا اور آزمائش بھاری ہو، اسی قدر ثواب اور انعام زیادہ ہو۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام سے رہتی دنیا تک سارے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں سے آزمایا جو نہ نقصان پہنچا سکتے تھے اور نہ فائدہ دے سکتے تھے، اور نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے۔ انہی پتھروں سے اللہ نے اپنا وہ محترم گھر بنایا جسے امن کے قیام کی جگہ قرار دیا، پھر یہ کہ اسے ایسی جگہ بنایا جو زمین کے سینے پر بہت پتھریلی ہے اور جہاں خاک ہی خاک ہے۔ وادیوں میں اس کے ارد گرد کا علاقہ بہت تنگ ہے، اس کے چاروں طرف خشک پہاڑ، ریتیلے میدان، تھوڑا پانی دینے والے چشمے اور دور اور بکھری ہوئی آبادیاں ہیں، جہاں نہ اونٹ پرورش پا سکتے ہیں اور نہ گھوڑے، گائے اور بکریاں۔ پھر بھی خدا نے آدم اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے رخ اس کی طرف موڑ دیں۔ اس طرح کعبہ لوگوں کے سفر کے لیے فائدہ مند مقام اور سواریاں اتارنے کی نہایت عمدہ جگہ بن گیا، جس کی طرف دور دور کے سوکھے ویران بیابانوں، دور دراز گھاٹیوں کے نچلے راستوں اور زمین سے کٹے ہوئے جزیروں سے لوگ عقیدت اور احترام کے ساتھ آتے ہیں، اور پوری فرما برداری سے اپنے شانوں کو حرکت دیتے ہوئے اس کے گرد لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہوئے اس حالت میں لپکتے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے، بدن خاک میں اٹے ہوئے، لباس پیٹھ پر پڑا ہوا، بال پریشان، اپنی صورت بگاڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی بڑی آزمائش، سخت امتحان، کھلی ہوئی پوچھ گچھ اور پوری جانچ پڑتال ہے، جسے خداوند عالم نے اپنی رحمت کا سبب اور جنت تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس گھر کو اور ایسے اونچے درجے کی عبادت گاہوں کو ایسی جگہ بناتا جس کے ارد گرد ہرے بھرے باغ، بہتی ہوئی نہریں، نرم اور ہموار زمین ہوتی جس میں درختوں کے جھنڈ اور ان میں جھکے ہوئے پھلوں کے گچھے ہوتے، جہاں عمارتوں کا جال بچھا ہوتا، ملی ملی آبادیاں ہوتی ہیں، کچھ لال رنگ کے گیہوں کے دانے، گیہوں کے پودے، ہریالی میدان جن کے کنارے کنارے کناریاں، پانی میں شرابور میدان، لہلہاتے ہوئے کھیت اور بارونق راستے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر آزمائش آسان ہو جاتی اور اس کا صلہ بھی کم ہوتا۔ اگر اس گھر کی بنیاد اور عمارت کی بنیاد کے پتھر ہرے زمرد یا لال یاقوت کے ہوتے جن میں سے چمک دمک اور روشنی پھوٹتی، تو یہ ضرور ہے کہ یہ دلوں میں دوڑتا ہوا شک ٹھہر جاتا، شیطان کی محنت اور دوڑ دھوپ بیکار جاتی، اور لوگوں کے ذہن سے الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن خدا نے اپنے بندوں کو سختیوں سے آزمایا ہے اور ان سے ایسی عبادت چاہتا ہے کہ جس میں محنت ہو اور مشقت ہو۔ وہ اپنے بندوں کو طرح طرح کے ناخوشگوار حالات سے پرکھتا ہے تاکہ ان کے دلوں سے غرور نکل جائے اور ان کی ذات میں عاجزی اور انکساری
جگہ پا جائے اور اسی بات پر اس کی نوازشوں کے دروازے کھل جائیں اور وہ آسانی سے معافی پا جائیں۔ دیکھو دنیا میں بغاوت کے انجام سے ڈرو، قیامت کے دن ظلم کے عذاب سے بچو اور غرور کے برے حشر سے ڈرو کہ یہ سب شیطان کا بڑا جال اور دھوکہ ہے جو دلوں میں یوں اترتا جاتا ہے جیسے مار ڈالنے والا زہر کہ نہ اس کا اثر زائل ہوتا ہے اور نہ اس کا وار خالی جاتا ہے۔ چاہے انسان بڑے علم والا عالم ہو یا پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر، یہی وہ چیز ہے جسے اللہ نے ایمان لانے والے اپنے بندوں کو نماز، زکوٰۃ اور مقررہ دنوں میں روزوں کی مشقت کے ذریعے محفوظ کر رکھا ہے تاکہ اس طرح ان کے بدن سکون پائیں، نگاہیں کھلی رہیں، ذات میں اپنے کمتر ہونے کا احساس پیدا ہو، دل بارگاہ الہی میں جھک جائیں اور ان سے غرور نکل جائے۔ اسی لیے دیکھو نماز میں انسان اپنا چہرہ خاک پر ٹیک دیتا ہے، روزے رکھ کر دبلا پتلا ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ میں اپنی کمائی کا ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے ڈالتا ہے۔ تم خود دیکھو ان عبادتوں میں غرور اور فخر کے نشان مٹانے اور بڑے پن کے آثار دبانے کے کیسے کیسے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے غور کیا تو ساری دنیا میں ایک بھی ایسا نہ ملا جو بلا سبب تعصب کا شکار ہو۔ اس کی وجہ یا تو جہالت کی غلط فہمی ہوتی ہے یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقلوں میں راہ پا جاتی ہے، مگر تم میں یہ بات نہیں۔ تم لوگ تو ایسے معاملات میں اڑ جاتے ہو جس کا نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ابلیس ہی کو لے لو، وہ آگ سے بنا تھا لیکن آدم سے تعصب کیا اور چونکہ وہ خاک سے بنے تھے ان پر آواز کسا، چنانچہ اس نے آدم سے کہہ دیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے۔ بالکل اسی طرح دولت مند لوگ اپنی نعمتوں پر ناز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، ہم پر تو عذاب نہ ہوگا۔ اگر تمہیں اترانا اور اٹھلانا ہی ہے تو اچھی عادتوں، اعلیٰ کردار اور عمدہ سیرت پر فخر کرو، جیسے عرب کے اعلیٰ خاندانوں اور قبائل کے سرداروں کے بزرگ اور شریف لوگ کیا کرتے تھے، اور اپنے عمدہ اخلاق، زبردست عقل مندی، اونچے رتبے اور قابل تعریف کارناموں کی وجہ سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتے تھے۔ تم بھی اپنے اندر قابل تعریف خوبیاں پیدا کرو، پڑوسیوں کے حق کی حفاظت کرو، وعدے پورے کرو، نیک لوگوں کا کہا مانو، نیکیوں کے خلاف چلنے والوں کی مخالفت کرو، ہر ایک سے اچھا سلوک کرو، ظلم اور جبر سے دور رہو، خون نہ بہاؤ، خدا کے بندوں کے ساتھ انصاف کرو، غصہ پی جاؤ اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ کہ یہی وہ خوبیاں ہیں جن پر انسان فخر بھی کر سکتا ہے اور ناز بھی۔ ان عذابوں سے ڈرو جو تم سے پہلے لوگوں پر ان کے برے کاموں اور گھٹیا کردار کی وجہ سے نازل ہوتے رہے ہیں۔ حالات چاہے اچھے ہوں یا چاہے برے، گزری ہوئی امتوں کا حال نگاہ میں رکھو اور ڈرتے رہو کہ کہیں تم بھی انہی جیسے نہ ہو جاؤ۔ جب تم نے ان کی اچھی اور بری دونوں حالتوں پر غور کر لیا تو پھر ایسے کام کرو جن کی بنا پر عزت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، دشمن ان سے دور رہے، حفاظت ان پر سایہ بن کر چھا گئی، نعمتوں نے ان کے آگے سر جھکا دیے، عزت نے ان سے اپنا رشتہ جوڑ لیا، کیونکہ وہ آپس کے جھگڑوں سے بچتے رہے، مل جل کر ایک ہو کر رہے، یہی باتیں دوسروں کو بھی سمجھاتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو ایسی ہی نصیحتیں کرتے رہے۔ اور دیکھو ہر اس چیز سے بچو جس نے ان کی کمر توڑ ڈالی یا ان کی طاقت چھین لی، جیسے دلوں میں نفرتیں، سینوں میں قدورتیں روٹ کر بیٹھ جانا، ایک دوسرے کا ہاتھ نہ بٹانا۔ اور جو مومن تم سے پہلے گزر گئے ان کے حالات پر غور کرو کہ کس قدر انہیں آزمایا گیا اور امتحان میں ڈالا گیا۔ کیا وہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفوں کا بوجھ اٹھانے والے، سب سے زیادہ کڑے امتحان کی سختیاں برداشت کرنے والے اور تمام دنیا والوں سے بڑھ کر تنگی میں بسر کرنے والے نہیں تھے؟ فرعونوں نے انہیں اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، انہیں سخت سزائیں دی جاتی تھی، انہیں مصیبتوں کے کڑوے گھونٹ پینا پڑتے تھے اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تباہی کی ذلتوں اور جبر کے قہر تلے دبے جاتے تھے۔ کوئی ایسا راستہ نہ سوچتا تھا کہ سر اٹھاتے اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی محبت میں طرح طرح کے دکھ جھیل لیے ہیں اور اس کے ڈر سے مصیبتیں چپ چاپ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں مشکلوں کی تنگی سے نکال کر ان کے لیے کھلے راستے بنا دیے اور ان کی ذلت کو عزت سے اور ڈر اور دہشت کو چین اور سکون سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ زمین کے
حاکم اور بادشاہ، رہنما اور امام بن گئے، اور انہیں اللہ کی جانب سے وہ عزت ملی جس تک ان کی امیدیں بھی نہیں پہنچتی تھیں۔ یہ بھی دیکھ لو کہ جب وہ اکٹھے تھے، ایک ہی طرح سوچتے تھے، ان کے دل ایک طرح دھڑکتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے، اور اگر کبھی تلوار نکالتے بھی تھے تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے۔ ان کی نگاہیں معاملے کی تہہ کو پہنچ جاتی تھیں اور ان کے ارادوں میں اتحاد تھا۔ اس وقت ان کی حالت کیا تھی؟ کیا وہ دور دور تک زمینوں کے مالک اور دنیا بھر کے لوگوں کے بادشاہ نہ تھے؟ مگر پھر دیکھو کہ ان کا کیا حشر ہوا جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، محبتیں ختم ہو گئیں، باتوں میں ضد اور دلوں میں اختلاف پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے، لڑتے لڑتے وہ تتر بتر ہو گئے۔ تو پروردگار نے ان کے تن سے عزت کا لباس اتار لیا اور ان پر برسنے والی نعمتیں چھین لیں، یہاں تک کہ ان کے قصے ہی باقی بچے ہیں، تاکہ جو لوگ گزرے ہوئے دنوں سے کچھ سیکھتے ہیں وہ اچھی طرح سیکھیں۔ اب ذرا اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد کو دیکھو، ان کے حالات ایک جیسے اور ان کی مثالیں کتنی ملتی جلتی ہیں۔ دیکھو جب ان میں پھوٹ پڑی اور وہ بکھر گئے تو ان کا کیا حال ہوا۔ روم اور ایران کے بادشاہ ان پر حاکم بن بیٹھے، جنہوں نے ان لوگوں کو ہر طرح سے پھیلے ہوئے ہرے بھرے علاقوں، عراق کے دریاؤں اور دنیا کے سبزہ زاروں سے نکال کر ان میدانوں میں دھکیل دیا جہاں کانٹوں والی جھاڑیاں اگتی تھیں، تیز آندھیاں بلا روک ٹوک چلتی تھیں، اور جہاں روزی پانا اور پیٹ پالنا مشکل تھا۔ بادشاہوں نے آخر انہیں فقیر اور نادار، زخمی اونٹوں کے چرواہے اور بالوں کی جھونپڑیوں میں رہنے والے باشندے بنا کر چھوڑا۔ ان کے گھر بار ساری دنیا سے زیادہ گھٹیا اور خراب، اور ان کے رہنے کے علاقے قحط کا شکار تھے۔ نہ ان کی کوئی آواز تھی جس کے پروں پر یہ خود کو بلند کرتے، نہ ان پر اس محبت کا سایہ تھا جس سے انہیں عزت ملتی، اور یہ اس عزت پر بھروسہ کرتے۔ یہ پریشان حال تھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ تھے، تعداد میں بہت تھے مگر بکھرے ہوئے۔ سخت بلائیں نازل ہو رہی تھی، جہالت پر جہالت سوار تھی، بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، پتھر پوجے جا رہے تھے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی تھیں، اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ دیکھو اللہ نے ان پر کتنے احسان کیے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا جس نے اپنی بات ماننا سکھا دیا اور ان میں اتحاد پیدا کیا۔ خوشحالی نے ان کے سروں پر پوری طرح سایہ کر لیا، اور ہر طرف عنایتوں اور رحمتوں کی نہریں بہنے لگیں۔ دین اور ایمان نے اپنی برکت سے انہیں فائدے ہی فائدے پہنچائے۔ اس سے یہ ہوا کہ نعمتوں کی بھرمار ہوئی، زندگیوں میں تازگی اور خوشحالی آئی، اسلام کو اقتدار ملا، روزمرہ کے تمام نظام سلیقے سے چلنے لگے، حالات درست ہوئے تو انہیں بالادستی اور بڑا پن نصیب ہوا، ایک مضبوط سلطنت کا عروج ہوا تو تمام سعادتیں ان کے ساتھ ہو گئیں۔ وہ ساری دنیا کے حاکم اور پوری زمین پر تخت اور تاج کے مالک بن گئے۔ ان پر جو پابندیاں لگی تھیں جن کی وجہ سے یہ دوسروں کے اقتدار تلے آ گئے تھے، اب یہ دوسروں کو پابند بنا کر ان پر حکومت کرنے لگے، اور جن کے حکم پر چلتے تھے اب ان کے فرما بردار بن گئے۔ اب نہ کوئی ان پر نیزہ چلاتا اور نہ کوئی ان کو پتھر مارتا، مگر تم نے اطاعت کے بندھن سے ہاتھ چھڑا لیا ہے، اور اللہ نے تمہارے گرد جو قلعہ کھڑا کر دیا تھا تم نے اس میں جاہلیت کی باتوں سے شکاف ڈال دیا ہے۔ اللہ نے اس امت کے لوگوں پر اپنی بے شمار نعمتوں کے ذریعے ایسا احسان کیا جس کی قدر اور قیمت کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ ایسا احسان ہے جو ہر قیمت سے مہنگا اور ہر بلندی سے اونچا ہے۔ اللہ نے اس امت میں محبت اور یگانگت کا رشتہ اسلام قائم کیا، جس کے سائے میں تم نے پڑاؤ ڈالا اور جس کی آغوش میں پناہ لی۔ یاد رکھو کہ ہجرت کے بعد تم ایک بار پھر صحرائی بدو ہو گئے ہو، تم گروہ بندیوں میں پڑ گئے ہو، اسلام سے تمہارا تعلق برائے نام رہ گیا ہے، اور ایمان کی چند بچی کچی نشانیوں کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں رہا۔ تم کہتے ہو کہ آگ میں کود پڑنا منظور ہے لیکن ذلت منظور نہیں، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کی توہین کرو، اس کا احترام ترک کرو اور اس کا عہد توڑ کر اسے منہ کے بل گرا دو، وہ عہد جسے اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پناہ اور اس کے جانداروں کے درمیان امن قرار دیا ہے۔ یاد رکھو اگر تم نے اسلام کے سوا کسی اور سے مدد مانگی تو کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ مہاجر اور نہ انصار، بس تم تلواریں کھٹکھٹاتے رہ جاؤ گے۔ آخر کار اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کا
عذاب کیسا ہوتا ہے اور عذاب کیسا ہوتا ہے، کتنی ہی ہلاکتوں اور حادثوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، لہٰذا خبردار، یہ نہ سمجھو کہ وہ دور ہے اور تم اس کی پکڑ میں نہیں، یہ بھی نہ سمجھو کہ اس کا حملہ آسان ہوگا، اس لیے اس کی سختی کو بھول بھال کر اور مطمئن ہو کر بیٹھ رہو۔ اللہ نے گزری ہوئی امتوں کو صرف اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ انہوں نے اچھائی پر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کے حکم سے منہ موڑ لیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے بے وقوفوں پر اس لیے لعنت کی کہ وہ گناہ کرتے تھے اور عقل مندوں پر اس لیے کہ وہ خطاؤں سے باز نہیں آتے تھے۔ دیکھو، تم نے اپنے اوپر سے اسلام کی پابندیاں اٹھا دی ہیں، اس کی حدوں کو توڑ دیا ہے اور اس کے ہر حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے باغیوں، پیمان توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا، چنانچہ میں نے عہد توڑنے والوں سے جنگ کی، نافرمانوں سے جہاد کیا اور بے دینوں کو پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑا۔ رہا گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان ذوالشدیہ، بدترین منافق، نبی کی پیشن گوئی کے مطابق آسمانی بجلی گرنے سے خود ہی ہلاک ہو گیا تھا، تو اس کی مہم بھی سر ہو گئی۔ وہ تو ایسی چنگھاڑ کے ساتھ مرا کہ اس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھرتھری مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اب کچھ رہے سہے باغی ہیں، اگر اللہ نے ان پر دھاوا بولنے کی اجازت دی تو ان کا خاتمہ کر کے حکومت کا رخ موڑ دوں گا، پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جو دوسرے دور افتادہ شہروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے تو کم سنی ہی میں عرب کے بہادروں کے سینے زمین سے ملا دیے تھے اور قبیلہ ربیہ اور مضر کے نوکیلے سنگ توڑ ڈالے تھے۔ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کی قربت کی وجہ سے میرا مقام کیا تھا اور میری کیا عزت اور کیا احترام تھا۔ میں بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے گود میں لے لیے تو وہ مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے برابر سلاتے تھے، اپنے جسم کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ وہ لقمہ پہلے اپنے منہ میں چباتے تھے اور پھر میرے منہ میں دیتے تھے۔ انہوں نے نہ تو میری کسی بات میں ذرا سا جھوٹ پایا، نہ میرے کسی کام میں قدم لڑکھڑاتے دیکھا۔ اللہ نے حضرت کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے اپنے فرشتوں میں سے ایک اعلیٰ رتبے والے فرشتے کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، جو آپ کو رات دن عمدہ عادتوں اور پاکیزہ کردار کے راستے پر لیے چلتا تھا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے۔ آپ ہر روز مجھے اچھے اخلاق کے سبق دیتے تھے اور مجھے ان پر عمل کا حکم دیتے تھے۔ آپ جب بھی کوہ حرا میں قیام کرتے مجھے اپنے ساتھ رکھتے، وہاں میرے سوا کوئی انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے سوا کسی گھر میں اسلام نہ تھا، اور ان میں تیسرا میں تھا۔ میں وحی اور رسالت و نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھتا تھا۔ جب آپ پر پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے کہا کہ شیطان ہے جو مایوس ہو گیا کہ اب اسے نہیں پوچھا جائے گا۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، اور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں بلکہ تم میرے وزیر اور یقیناً بھلائی کے راستے پر ہو۔ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا تھا، نہ آپ کے خاندان میں کسی اور نے کیا۔ ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر دکھایا تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ آپ جادوگر ہیں اور سچے نہیں۔ حضرت نے کہا کہ وہ مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو پکاریں اور حکم دے کہ وہ جڑ سے اکھڑ کر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ خدا جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک۔ آپ نے کہا کہ اچھا، جو تم چاہتے ہو وہ تم دیکھ لو گے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ تم میں کچھ تو وہ ہیں جنہیں بدر کے کنویں میں ڈالا جائے گا، اور کچھ وہ ہیں جو احزاب خندق میں لشکر تیار کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے درخت، اگر تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو خدا کے حکم سے اپنی جڑ سمیت اکھڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو جا۔
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ زمین پر اتارا، وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا اور اس طرح آیا کہ اس سے کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں جیسی پھڑپڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ جھومتا ہوا رسول خدا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کاندھے پر ڈال دیں۔ میں آپ کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو اسی غرور کے عالم میں بولے کہ درخت کو حکم دیجئے کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ رہے۔ آپ نے اسے یہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ پہلے سے بھی زیادہ حیرت انگیز طریقے سے اور کہیں زیادہ آواز کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا اور قریب تھا کہ رسول اللہ سے لپٹ جائے۔ اس پر قریش نے اسی کفر اور سرکشی کے لہجے میں کہا کہ اچھا، اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ پلٹ کر پہلے کی طرح اپنے آدھے حصے سے جا ملے۔ آپ نے یہی کیا اور درخت واپس چلا گیا۔ اس وقت میں نے کہا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے یہ بات ماننے والا ہوں کہ درخت نے جو کچھ کیا وہ خدائے تعالیٰ کے حکم سے کیا تاکہ آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے کلام کی برتری ثابت ہو جائے۔ مگر یہ دیکھ کر سارے کے سارے قریش بولے کہ آپ پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں، آپ کا جادو عجیب و غریب ہے اور اس میں آپ کو بڑی مہارت ہے اور اس میں آپ کی تصدیق آپ بھی جیسے لوگ کر سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ ہوا کرے، میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جس پر اللہ کے بارے میں کوئی بری بات اثر نہیں کرتی۔ وہ جماعت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کے چہرے سچ بولنے والوں کی تصویر اور جن کی باتیں نیکیاں کرنے والوں کے کام کا عکس ہوا کرتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی ہیں جو دن کا اجالا پھیلانے والے مینار ہیں اور جو قرآن کی ڈور میں پروئے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ہر حکم اور پیغمبر کی ہر سنت کو زندہ رکھتے ہیں، جو نہ اپنی بڑائی جتاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اور جسم عمل میں مصروف ہیں۔ ایک اقتباس، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ میری اس گواہی کے خلوص کا امتحان ہو چکا ہے، یہی بات میرے عقیدے کا حصہ بن چکی ہے۔ میں اس گواہی پر مرتے دم تک قائم رہوں گا اور اسی کی مدد سے پیش آنے والے خطروں کا سامنا کروں گا، کیونکہ یہی ایمان کا بنیادی پتھر ہے۔ حکمرانوں اور عوام کے حقوق۔ اللہ نے مجھے تمہارے معاملوں کا مختار بنایا ہے، لہذا تم پر میرا حق ہے، بالکل اسی طرح تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ یوں تو حق کی خوبیاں گنوائی جائیں تو بہت طویل ہے، لیکن انصاف کے معاملے میں اس کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ اگر دو آدمی ہوں تو ایک دوسرے پر حق اسی وقت ہو سکتا ہے جب دوسرے کا بھی پہلے پر حق ہو، رہا وہ جس کا حق دوسروں پر ہو لیکن اس پر کسی کا حق نہ ہو تو یہ بات صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس کے بندوں کے لیے نہیں، کیونکہ اس کا اپنے بندوں پر پورا اختیار اور اقتدار ہے۔ اس نے اپنی عطا کی ہوئی تمام چیزوں میں اور اپنے جاری کیے ہوئے ہر حکم میں انصاف سے کام لیتے ہوئے اپنے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ وہ اس کے آگے جھکیں اور اس کے حکم مانیں۔ پھر اس نے اپنے فضل اور اپنے کرم کو دور دور تک پھیلانے کے لیے اس اطاعت اور فرما برداری کا کئی گنا اجر قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک دوسرے کے لیے جو انسانی حقوق رکھے ہیں وہ اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیے ہیں اور اس میں یہ خیال رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں برابر رہیں۔ ان میں سے کچھ حق ایسے ہیں کہ جب تک ان کا جواز نہ ہو وہ واجب نہیں ہوتے، اور سب سے بڑا حق جسے اللہ نے واجب کیا ہے وہ حکمران کا اپنی رعایا پر اور رعایا کا اپنے حاکم پر ہے، جسے اللہ نے حاکم اور عوام میں سے ہر ایک کے لیے فرض ٹھہرایا ہے اور اسے ان میں چاہت اور محبت قائم کرنے اور ان کے دین کا نام اونچا کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ عوام اسی وقت خوشحال رہ سکتے ہیں جب حاکم کا چال چلن ٹھیک ہو، اور حاکم کے طور طریقے بھی اسی وقت ٹھیک ہو سکتے ہیں جب رعایا اس کے حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ جب وہ اپنے حکمران کے حقوق پورے کرے اور حاکم اپنی رعیت کا حق ادا کرے تو حق کو وقار ملے گا، دین کے راستے ہموار ہوں گے، عدل اور انصاف کا سکہ بیٹھ جائے گا، پیغمبر کی سنت پر عمل کا سلسلہ چل نکلے گا اور زمانہ سدھر جائے گا۔ اس سے یہ بھی ہوگا کہ سلطنت مستحکم ہوگی اور دشمنوں کی بری نیت نا امیدی میں بدل جائے گی۔ لیکن اگر عوام اپنے حاکم پر مسلط ہو جائیں یا حکمران اپنی رعایا پر ظلم ڈھانے لگیں
تو بے بعد اختلاف پیدا ہوگا، ظلم کا دورہ ہوگا، دین میں فساد شروع ہو جائے گا، لوگ شریعت کا راستہ چھوڑ دیں گے، ہر ایک منمانی کرے گا، مذہب کے احکام سے انکار کیا جائے گا، ذہنی بیماریاں بڑھ جائیں گی، اور لوگ بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے جھوٹ اختیار کرنے سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ ایسے موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ جو نیک ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جو بدکردار ہیں وہ باعزت بن بیٹھتے ہیں، اور بندوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تم یہ سارے حق ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھاؤ اور آپس میں تعاون کرو۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کتنا ہی خواہش مند ہو اور کتنی ہی عملی کوشش کر لے، وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ پھر بھی اس نے لوگوں پر یہ حق واجب کر دیا کہ وہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کو سمجھائیں، بجھائیں اور اپنے درمیان حق کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حق کی ذمہ داری ادا کرنے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے سے بے نیاز ہے، چاہے اسے کتنی اونچی حیثیت حاصل ہو اور دین کے معاملے میں چاہے کتنی فضیلت اور برتری حاصل ہو۔ اسی طرح کوئی شخص لوگوں کی نظروں میں کتنا ہی چھوٹا ہو اور ان کی نگاہوں سے کتنا ہی گرا ہوا ہو، اتنا بھی حقیر نہیں کہ وہ اس معاملے میں تعاون نہ کرے یا اس کی طرف تعاون کا ہاتھ نہ بڑھایا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں دعا: بس مجھے یہ احساس بخش دے کہ تم مجھ سے خوش ہے، اور کچھ ایسا کر کہ میرا ہاتھ کسی اور کے آگے نہ پھیلنے پائے۔ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں۔ یہ صدا بلند کی تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ جو علم کے شہر کا دروازہ تھے، اور یہ صدا رائیگاں نہیں گئی۔ لوگوں نے پوچھا اور ایسے ایسے سوالات اٹھائے کہ جن کے جواب کسی اور کے پاس نہ تھے۔ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا؟ یہ سوال ہجرت کے 40 سال بعد بھی غور و فکر کرنے والوں کو ستا رہے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے منبر خلافت سے ان سارے سوالوں کے تسلی بخش جواب دے کر تمام کے تمام شکوک و شبہات دور کر دیے، اور جیسے جیسے اللہ کا ہونا سمجھ میں آتا گیا، دین کے بارے میں تمام الجھنیں بھی دور ہوتی گئیں۔ اس کتاب میں امام علی علیہ السلام کی وہ بیشتر تقریریں جمع کر دی گئی ہیں جو آج بھی دین اور دنیا کے بارے میں ہمارے سوالوں کے جواب فراہم کرتی ہیں۔ یہ تقریریں نہج البلاغہ سے چنی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ نہایت سہل زبان میں کیا گیا ہے۔ اب انہیں ہر ایک آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور یہ خوبی اور باخوبی سمجھ کر ذہن نشین کر سکتا ہے۔ اردو ورثہ اس کتاب کی اشاعت کو آپ اپنے لیے باعث سعادت جانتا ہے۔ اس طرح یہ کتاب حضرت علی علیہ السلام کی تقریریں سلیس اور سہل زبان میں اپنے اختتام پر پہنچی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا بہت جلد کسی نئی کتاب کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔